عمر بن عبدالعزیز کی پینفل سٹوری، عمر بن عبدالعزیز کی دکھی کہانی۔ عمر بن عبدالعظیم عدل و انصاف کے پیکر تھے، اور آج ان کی قبر پر اتنی بے حرمتی کی کہ بہت تکلیف دے یہ قصہ ہے۔ عمر بن عبدالعزیز 3 براعظم پر حکومت کی۔ بنو امیہ مروان 9 مہینے حکومت، اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان 21 برس حکومت کی، اس کا بیٹا ولید 10 سال حکومت، اس کا بیٹا سلمان 2.5 سال حکومت۔ اسی تخت پر حکومت عمر بن عبدالعزیز نے کی۔ پہلے 4 حکمرانوں نے قربان کیا خود کو حکومت کے لیے، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے قربان کیا خود کو اللہ کے لیے، حکومت کو پاؤں کے تلے رکھا اور اللہ کی رضا کو سامنے رکھا۔ کسی سلطنت کے جب گورنر تھے عمر بن عبدالعزیز، 7 اونٹوں پر سامان چلتا تھا۔ جب امیر المومنین بنے تو بچے کہنے لگے، اماں سے ابا سے کہیں ہمیں نئے کپڑے تو لے کے دیں۔ ان کی ماں نام ان کا فاطمہ تھا، فاطمہ بنت عبد الملک۔ عید کا موقع آ رہا تھا۔ 12 بچے عمر بن عبدالعزیز کے تھے۔ سننے میں کہا جاتا ہے دنیاوی سٹیٹس میں سب سے بڑی خاتون تھی فاطمہ بنت ملک، عمر بن عبدالعزیز کی زوجہ۔ آج تک اس کے لیول کی کوئی عورت نہیں۔ دادا بادشاہ، باپ بادشاہ، 4 بھائی بادشاہ، خامد بادشاہ، 7 نسبتوں سے یہ عورت شہزادی رہی۔ حضرت عمر گھر آئے، بیگم نے کہا بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تنہا سے مشکل سے روٹی چل رہی ہے، کہاں سے لاؤں؟ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر کہنے لگی ایسا کریں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے میں کپڑے لے لیتی ہوں اور روٹی کا خرچہ میں گھر بیٹھے مزدوری کر کے چلا لوں گی، آپ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز واحد خلیفہ تھے جن کے دور میں 3 برے اعظم میں زکوٰۃ لینے والا باقی نہیں بچا تھا۔ یہاں لاہور میں ان کی حکومت کے نیچے تھا، جنوبی اسپین فرانس ان کی حکومت کے نیچے تھا، کاشغر ان کی حکومت کے نیچے تھا، استنبول کے دروازوں تک ان کی حکومت تھی۔ 3 برے اعظموں میں ایک آدمی بھی زکوٰۃ لینے والا نہ بچا، اور اپنا حال یہ ہے کہ بیگم سے کہہ رہے ہیں کہ پیسے کوئی نہیں، کپڑے کہاں سے لے کر دوں، اور بیگم طریقہ بتا رہی ہیں کہ آپ اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں اور گھر میں کوئی مزدوری کر کے میں چولہا چلا لوں گی، گھر کا خرچہ چلا لوں گی، گزارا کر لوں گی۔ تو حضرت عمر کہنے لگے ہاں یہ ٹھیک ہے۔ باہر آئے، وزیر خزانہ سے بات کی ایڈوانس تنخواہ کے بارے میں۔ مزاحم کو بلایا جو کہ وزیر خزانہ تھا، اس کا نام تھا مزاحم، کہ بھئی ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس میں چاہیے۔ اس نے کہا، ایک کاغذ قلم آگے رکھ دیا اور کہا حضرت کہاں یہاں لکھ دیں کہ آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے، میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ جب یہ بات کر کے اٹھے، ایک لفظ نہیں بولے، گھر گئے۔ اپنی بیگم فاطمہ سے کہا بیگم بچوں سے کہو کہ باپ کے پاس کپڑے لے کر دینے کی صلاحیت نہیں ہے، اور خزانے ایسے بھرے پڑے تھے کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہے۔ عید کی نماز ہوئی۔ عید کے بعد جب ساری فیملی ملنے آئی، بچے بھی ملنے کے لیے آئے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز کی آنکھوں میں آنسو آئے اور بچوں کو کہا کہ آج آپ کو دکھ تو ہوگا کہ ہمارے باپ نے 1 جوڑا کپڑے بھی لے کے نہیں دیا عید کے موقع پر۔ تو ان کے ایک بیٹے نے کہا کہ آج ہم بڑے خوش ہیں کہ ہمارے باپ نے مسلمانوں کے مال پر ڈاکہ نہیں ڈالا، ہمیں قربانی کا بکرا بنایا۔ یہ ان کا طرز حکومت تھا۔ اسی طرح انہوں نے حکومت کی۔ گھر میں تشریف لائے تو بیٹیوں سے بات کی تو انہوں نے منہ پر دوپٹہ رکھا ہوا تھا، اور اسی طرح بات کرے تو فرمانے لگے کپڑا تو ہٹا دو، دوپٹہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ آپ کی خادمہ زور زور سے رونے لگی اور کہنے لگی امیر المومنین، آج آپ کی بیٹیوں نے کچا پیاز توڑ کر کھانا کھایا ہے، اس سے روٹی کھائی ہے، اور آپ کو پیاز کی بو اچھی نہیں لگتی،
تو اس لیے حضرت انہوں نے اپنے منہ پر کپڑا ڈالا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور سے رونے لگے، اتنا روئے کہ ان کی داڑھی پا تر ہو گئی۔ آخر میں جب تھوڑا آسرا میں آئے، تمہارا باپ بہت اچھے کھانے کھلا سکتا ہے، اپنی بیٹیوں سے فرمانے لگے، لیکن میں جہنم کی آگ نہیں برداشت کر سکتا۔ جب وہ گورنر تھے تو 7 اونٹوں پر سامان جاتا تھا، اور جب امیر المومنین بنے تو یہ حال تھا ان کا کہ ایک دفعہ بیمار ہوئے تو لوگ ان کی عادت کے لیے آئے۔ فاطمہ کے بھائی نے کپڑے دیکھے امیر المومنین کے، تو اپنی بہن کو ایک طرف کر کے کہا، بڑے نیک سرداروں میں سے تھے فاطمہ کے بھائی مسلمہ بن عبد الملک، امیر المومنین کے کپڑے تبدیل کروا دو، لوگ پوچھنے آ رہے ہیں، میلے کپڑے ہیں، اچھا نہیں لگتا۔ تو فاطمہ نے کہا، جی بھائی کروا دیتی ہوں۔ اگلے دن وہ پھر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہی کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ پھر الگ کر کے کہا، بہن میں نے تمہیں کل بھی کہا تھا کپڑے بدلوا دیتی، کیوں نہیں بدلوائے؟ تو رونے لگی، کہاں سے بدلواؤں، جوڑا ہی ایک ہے۔ تو حکومت تھی 3 براعظم کی، 3 براعظم کے حکمران کا یہ حال ہے۔ ہمارا پٹواری بھی امان کا نہیں ہے، اور وہ 3 براعظم کے حکمران 3 براعظم کی سلطنت کو لے کر ایک جوڑے میں اللہ سے ملنے جا رہا ہے۔ ان کو زہر دیا گیا۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے رجا بن حوا کو بلایا، سننے والی بات ہے، ان سے فرمانے لگے کہ سنو، میں نے 3 بادشاہوں کو قبر میں اتارا، اور وہ کہنے لگے میں نے 3 بادشاہوں کو قبر میں اتارا، لیکن جب ان کے کفن کو کھول کے دیکھا تو ان کے چہرے قبلہ سے مڑ گئے ہوئے تھے اور وہ سیاہ پڑ گئے تھے۔ ولید بن عبد المالک، سلمان بن عبد المالک، عبد المالک بن مروان، عبد المالک باپ، سلمان بیٹا، ولید بیٹا، تینوں کے چہرے قبلہ سے ہٹ چکے تھے، ان کے سیاہ رنگ پڑ گئے۔ عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے، آپ جب میں مرنے لگا ہوں مجھے ضرور چیک کر لینا کہ میرا اللہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ پہلے تینوں کا ظلم کی حکومت تھی، ظالم حکمران تھے، ان کے چہرے قبلے سے کیوں ہٹ گئے؟ آپ کو بتا دوں، ولید ہر روز 10 سپاروں کی تلاوت تہجد میں کرتے تھے اور چہرہ قبلے سے ہٹ گیا۔ سلمان بن عبد الملک تہجد گزار، چہرہ قبلے سے ہٹ گیا، ظلم کیا، خون کو پانی بنا دیا، حکومت پر شریعت کو قربان کیا، رشتے ناتوں کو قربان کیا، اللہ نے قبلے سے چہرے کو ہٹا دیا، نمازیں منہ پہ مار دی، روزے منہ پہ مار دیے، حج زکوٰۃ منہ پہ مار دی، اور ان کے چہروں کو قبلے سے ہٹا دیا اور رنگ سیاہ کر دیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے اسی سلطنت کو عدل سے بھر دیا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو سلمان بن عبد الملک کی ڈیڈ باڈی جب قبر کے قریب لائے تو ایسے ہلنے لگی، اس کے بیٹے کہنے لگے، ہمارے ابا زندہ ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا، بیٹو زندہ نہیں ہیں، عذاب قبر جلدی شروع ہو گیا ہے، قبر کی پکڑ پہلے شروع ہو گئی ہے، چھپاؤ اپنے باپ کو جلدی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی ڈیڈ باڈی قبر کے قریب کی گئی کہ جب باتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ قبر میں اتارو، جلدی کرو، یہ کرو، تو اوپر سے ایک پرچہ آیا، پیپر اڑتا ہوا آیا، اور وہ آتے آتے عمر بن عبدالعزیز کے سینے پر گر گیا۔ سب دیکھ رہے ہیں۔ جب پرچے کو اٹھا کر دیکھا تو ایک طرف لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دوسری سطر پہ لکھا تھا برات من اللہ عمر بن عبدالعزیز من النار۔ یہ عمر کے لیے جہنم کی آگ سے نجات کا بری ہونا تھا۔ 3 براعظم کے حکمران تھے اور وہ جنت کا پروانہ لے کے گئے۔ جب ان کو قبر میں اتارا گیا تو انہوں نے رجا بن حوا سے فرمایا تھا کہ 3 بادشاہوں کو دیکھا تھا کہ چہرے قبلے سے پھر گئے، کالے پڑ گئے، تم نے مجھے دیکھنا ہے؟ تو رجا کہتے ہیں کہ جب میں نے چہرے سے کفن ہٹا کر دیکھا کہ چہرہ قبلہ کی طرف تھا، اور مجھے یوں لگا جیسے 14ویں رات کا چاند زمین پر آ گیا ہے، قبر میں اتارا ہے۔ میرے عزیز بہنوں، بھائیوں، اللہ کو اپنی منزل بناؤ، اللہ کو اپنی منزل بناؤ۔ ان حضرت عبد بن عزیز کی قبر مبارک کے ساتھ اتنی بے حرمتی، اتنی تکلیف دہ بات، اتنی تکلیف دہ بات۔ اللہ رحم کرے، اللہ معاف کرے، اور ان ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچائے۔